السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ گزشتہ ہفتے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی کہ بینکس اب جو کیش ان کے پاس ہوگا اس پر فیس چارج کریں گے، ٹیکس چارج کریں گے، جو بھی آپ اس کو نام لے لیں۔ لیکن اخبار کی جو خبر تھی وہ فیس کی تھی کہ بینک کے پاس جو پیسہ آپ لوگوں کا، جو کلائنٹس کا، جو کسٹمرز کا بینکس کے پاس ہوگا اس پر فیس چارج کی جائے گی۔ تو لوگ کافی پریشان ہو گئے، کالز بھی آئیں، میسیجز بھی ریسیو ہو رہے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی ریسیو ہوئے کہ جی وہ ہمارے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں بینک میں، تو کیا آپ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بینک سے پیسے نکلوا لیں؟ اچھا، اب تھوڑا سا دیکھیں نا تو کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ بینکس میں اگر آپ دیکھیں تقریباً ہر برانچ میں انہوں نے ایک افسر اس بات کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ڈپازٹ لے کے آئے گا اور بینک کا ڈپازٹ انکریز کیا جائے گا۔ اب تو یہ مطلب صاف بتا رہا ہے کہ مطلب بینک میں اب ڈپازٹ نہیں کروانا، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ اس حوالے سے آج کی ہماری نشست ہوگی کہ بینکس میں جو پیسہ رکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کتنا ٹیکس ہوگا، کتنی فیس ہوگی، اس میں ٹینشن بھی ہے یا نو ٹینشن ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اسی پر بات کرنے والے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بینک کام کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں، بینک ایک کاروباری مالیاتی ادارہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو کیش دیتے ہیں، ڈپازٹ کرتے ہیں، اور وہ بدلے میں آپ کو پروفٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ان کا کاروبار ہے۔ اچھا، اب جتنا ان کے پاس ڈپازٹ زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ آپ کو منافع دیں گے۔ اگر آپ تھوڑا سا عرصہ پہلے جائیں تو پاکستان میں جو شرح منافع تھا وہ 20% سے بھی زائد ہو گیا۔ اسی طرح جب آپ مطلب زیادہ تر لوگوں نے یہی کیا کہ پیسہ اپنا بینکس میں رکھ دیا اور اس سے منافع کمانے لگے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جب یہ صورتحال ہوئی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ابھی کچھ روز پہلے شرح منافع جو تھی، شرح سود جو تھی، اس کو کم کر دیا۔ مارک اپ ریٹ کم ہو گیا، کائبر ریٹ کم ہو گیا۔ اچھا، اب جب کم ہو گیا تو ڈیفینیٹلی اب لوگوں کو منافع بھی کم ہوگا۔ یہاں پر ایک حوالہ دینا چاہوں گا آئین پاکستان کا، جس میں 26ویں ترمیم سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ سود کا نظام نہیں ہوگا۔ اب 26ویں ترمیم آ گئی تو اس میں یہ کہا گیا، ایک ڈیٹ دے دی گئی کہ فلاں تاریخ تک، فلاں سال کے آخر تک یہ شرح جو سود والا نظام ہے یہ ختم کر دیا جائے گا۔ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس طرح گورنمنٹ نے یہ مارک اپ ریٹ کو کم کرنا ہے، کم لے کے آئے گی۔ جس طرح کم منافع دیں گے تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی ختم ہوتا جائے گا کہ جی بینک میں ہم نے پیسے رکھنے ہیں، تو وہاں سے اب کیسے ہوگا۔ پاکستان میں کم و بیش کچھ نہ ہو تو 48 سے 50 شیڈولڈ بینک ہیں۔ میزان بینک، سنبا بینک، سلک بینک، الائڈ بینک، میزان، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک الحبیب، حبیب بینک، عسکری بینک، یہ بہت سارے بینکس، مطلب 48 سے 50 جو ہے نا شیڈولڈ بینک ہے۔ اچھا، اب آپ نے جب ان کو پیسہ دیا تو اس کے بدلے میں آپ کو انہوں نے منافع دے دیا۔ اب جب مارک اپ ریٹ کم ہو گیا تو پھر کیا ہوا، تو پھر تو منافع بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ منافع کم ہونے کے ساتھ ساتھ پیسے رکھنے پہ مطلب کیا ہوا کہ مطلب انہوں نے فیس چارج کرنا شروع کر دی۔ ایک جو عام کسٹمر ہے اس سے فیس لی جائے گی 5%، 6%۔ تو یہ مختلف آوازیں آ رہی ہیں کہ مطلب کوئی بینک 5% چارج کرے گا، کوئی 6% کا چارج کرے گا۔ تو اب اس صورتحال تھوڑی سی اور بھی کنفیوژن پیدا ہو گئی کہ بینک کا تو کام تھا پیسہ لینا اور اس پہ منافع دینا، وہ آ کے اب بینک کیا کرتا تھا، کسی اور کو قرض دے کرتا تھا۔ اگر آپ پچھلی اس میں دیکھیں تو بینکس نے کیا کیا، جو زیادہ تر قرض دیا وہ دیا گورنمنٹ کو، ایک عام پبلک کو، ایک عام کلائنٹ کو، ایک عام کسٹمر کو قرض نہیں ملا، اور وہ مطلب انہوں نے اکٹھا گورنمنٹ کو دے دیا اور گورنمنٹ سے اسی کائبر ریٹ کے مطابق، شرح سود کے مطابق اس سے منافع چارج کر لیا اور ایک عام پبلک کو دے دیا۔ تو بینک نے ایک اچھا خاصا منافع کمایا۔
اب ایف بی آر نے مطلب 2022 میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ قانون کب سے ہے اے ڈی آر کا. اب اے ڈی آر کا بھی یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں. اے ڈی آر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پیسہ بینک لیتا ہے عام کسٹمر سے اور کسٹمر سے لے کر پبلک کو دیتا ہے، اگر تو مطلب اس میں وہ جو مطلب شرح ہے اس کی کتنے پرسنٹ اس نے عام پبلک کو عام کلائنٹ کو دیا یا کتنے پرسنٹ گورنمنٹ کو دیا، تو گورنمنٹ نے ایف بی آر نے مطلب جو قانون انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق یہ تھا 2022 میں جو قانون بنایا گیا کہ یہ پیسہ اگر تو 50% سے کم ہے تو اس پر اب بینکوں کو مطلب ٹیکس چارج کیا جائے گا. کہ مطلب بینکوں نے مطلب انہوں نے تو بیٹھے بٹھائے ایک منافع کما لیا گورنمنٹ سے اور پبلک کو دے دیا اپنا حصہ انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. اچھا خاصا منافع کمایا بینکس نے. اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو بینکس کی سٹیٹمنٹس آن لائن پڑھی ہیں، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. اچھا اب دیکھا گیا کہ جی کہ کتنا پرسنٹ ہوگا اگر تو یہ 40% سے کم ہے اے ڈی آر دو، تو اے ڈی آر 40% سے کم ہے تو پھر بینکس کو 16% چارج کیا جائے گا. اگر 40% سے اوپر ہے لیکن 50% سے کم ہے تو بینکس کو 10% چارج کیا جائے گا ٹیکس. لیکن اگر یہ 50% سے زائد ہے تو پھر بینک کو کوئی ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا. اب اگر یہ 48 ہے جو 50 بینک شیڈول پاکستان میں ہے، تو اگر آپ اس کی صورتحال دیکھیں تو میرا خیال میں 2 یا 3 جو میری سٹڈیز کے مطابق ہیں 2 یا 3 بینکس ایسے ہیں جو اس ٹیکس میں نہیں آتے، جن کو کوئی ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا. باقی کچھ بینک تو ایسے ہیں جنہوں میں صرف 10% اے ڈی آر ہے، جو ان کا ڈپازٹ ریشو ہے 10% تک شاید چلا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب ایف بی آر میں یہ ٹیکس بینکس پر چارج کیا. جب یہ اے ڈی آر کا ٹیکس ایف بی آر نے بینکس پر چارج کیا تو اس کے بدلے میں اب ظاہری بات ہے بینکس پلے سے تو دیتے نہیں ہیں، وہ تو ایک مالیاتی ادارہ ہے، انہوں نے تو پروفٹ کمانا ہے، انہوں نے تو منافع کمانا ہے. اب انہوں نے آپس میں ایک پلان کر کے ایک جو بنایا کہ مطلب یہ جو ٹیکس ہے جو ہم نے ایف بی آر کو دینا ہے تو یہ ایک عام پبلک سے جو لوگ پیسہ رکھتے ہیں ان سے لیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب سوچنا یہ ہے کہ کتنے پیسے رکھیں گے تو اس پر یہ چارج کیا جائے گا. تو اس حوالے سے میں جس طرح میرے آپ نے یہ ویڈیو کے تھمبنیل میں دیکھا ٹینشن یا نو ٹینشن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام پبلک کے لیے یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں، کیونکہ انہوں نے جو اس کا ریشو رکھی گئی ہے تو کم از کم 1 بلین روپیے مطلب 1 ارب روپیہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں سیونگ ہے کرنٹ. اچھا اب یہ بھی مختلف بینکوں نے مختلف ریٹ رکھا ہے، کسی نے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پہ بھی ٹیکس چارج کر رہے ہیں یا فیس چارج کر رہے ہیں، اور کچھ نے صرف سیونگ اکاؤنٹس پہ چارج کیا گیا. تو اب اگر 1 ارب روپے سے 5 ارب روپے تک کسی کا بینک میں ہے تو اس کو یہ ٹیکس چارج ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں ایک مطلب جو سٹاکس مارکیٹ ہے کچھ روز سے بہت زیادہ شوٹ کر رہی ہے. ایون یہاں تک کہ 1 لاکھ انڈیکس پوائنٹ جو ہے نا وہ اس کے نزدیک پہنچ گئی تھی. ہر بند 200 یا 300 پوائنٹس رہ گئی، ادروائز وہ 1 لاکھ پوائنٹس پہ پہنچ جانی تھی. تو اس سے صاف ظاہر ہے جو بڑا کاروباری جس نے بڑے پیسے رکھے ہوئے تھے اربوں روپیہ بینک میں رکھ کے اور اس سے منافع لے رہا تھا، اب وہ نکال کے کہیں اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. جب ایک عام پبلک اگر آپ کا کوئی 10-15 لاکھ روپیہ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپیہ بھی پڑا ہے بینک میں تو اس پر بینک آپ سے کوئی چارج نہیں کرے گا. تو اس حوالے سے یہ نو ٹینشن ہے، اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس میں اگر مثبت پہلو دیکھیں تو مثبت پہلو یہ ہے کہ اب بینک مطلب جو عام پبلک ہے اس کو مطلب لون دیے جائیں گے، عام پبلک کو انویسٹمنٹ دی جائے گی تاکہ ہمارے ملک کا یہ کاروباری نظام بہتر ہو جائے. لوگ انویسٹمنٹ کریں گے، بزنس کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی کہ بینک میں پیسے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے. تو مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک عام پبلک کو، ایک عام آدمی کو، ایک عام فرد کو کہ مطلب بھئی میرے اتنے پیسے تھے. تو آپ کے لاکھوں روپے ہوں گے، جن لوگوں کے اربوں روپے ہیں ان کو یہ ٹیکس چارج ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی آپ کا یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی
تو ہماری حوصلہ افزائی کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ اور لائک کیجئے گا۔ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی کویسچن ہے تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔